اب ذرا آخر میں یہ جو اگین جو منافقین کا ایک خاص طور پہ ان کی جو اپروچ ہے اس کو ایڈریس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. مجھے کہنے دیجئے جملہ سوال میں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج یہ اپروچ مسلمانوں کے اندر بھی پینیٹریٹ کر گئی ہے. وہ جو میٹھا میٹھا اسلام ہے نا، سافٹ اسلام، اسموتھ اسلام، آرام دہ اسلام، اے سی والا اسلام، پنکھوں والا اسلام، ٹھنڈے ٹھنڈے شربت والا اسلام ہے نا، حلووں والا اسلام ہے نا، میٹھے والا اسلام کہ جی نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، وہ بھی اپنے مطلب کے رکھو، اور بس اللہ اللہ کرو، یہ اسلام ہے. تو ذرا آیت نمبر 77 پہ کلام کیجئے کہ یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے وہی اگین کہ آج کا نقشہ ہے. جنید بھائی، کفر کو ہماری نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں، ہاں روزوں سے نہیں خطرہ، واہ، ان کو ہماری آئیڈیالوجی سے خطرہ ہے. یہی ساری بات. اور ہم اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو تو اسلام پورا ہو گیا. اسلام نظام چاہتا ہے، اسلام کو غالب کیا جائے، اقامت دین چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کے سامنے لے کے آؤ، مجھے پریزنٹ کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تھا تو ادھر کے لیے، لیکن آج اس کا منافقین کے لیے، لیکن آج اس میں بڑے بڑے مسلمان سپوت نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جب ہم نے کہا کہ ابھی آپ نماز پڑھیں، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، تو جب جہاد فرض کر دیا تو اس وقت کیا ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. فرمایا یہ جہاد سے اس طرح ڈرنے لگے، کافروں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا. اور جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھانی تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جہاد حل نہیں ہے. تو جب آپ بتائیں جن کی ذمہ داری تھی کہ جنہوں نے کرنا ہی جہاد تھا انہوں نے کہا جہاد حل نہیں ہے، تو پھر کدھر کی بات؟ اسی لیے تو امت مسلمہ ذلت و رسوائی کی طرف چلی گئی کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری کا اپنے اوپر کندھوں پہ اٹھایا تھا ذمہ کہ ہم جہاد کریں گے، وہ پیچھے ہٹ گئے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. وہ کہنے لگے یا اللہ تھوڑا اور مؤخر کر دینا، ہم اور زندہ رہ لیں. اس آیت سے ساتھ ہی اللہ نے جواب دیا، اینما کنتم، تم کہیں بھی چلے جاؤ، فی بروج مشیدہ، اور بڑے بڑے ستونوں کے اندر بھی، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں آ جائے گی. اگر تم جہاد نہیں کرتے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مرو گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا موت کا وقت مقرر ہے، اگر تم جہاد کے نہ بھی نکلے پھر بھی موت تمہیں آ کے پکڑے گی. ٹھیک ہے، اس لیے دلیروں کی طرح مرنا چاہیے، مجاہدین کی طرح مرنا چاہیے، تاکہ انسان فخر کے ساتھ زندہ رہ سکے اور دنیا سے جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب مجاہد میدان جہاد میں آئے گا تو اس کا انداز ہی نرالا ہوگا. ایک ہاتھ میں تلوار کا دستہ ہوگا اور اس کا کنارہ جو ہے کندھے پہ رکھا ہوا، فخر سے یہ چل رہا ہوگا. اور جب راستے اپنی قبر سے نکل کے حشر کے میدان کی طرف آئے گا تو راستے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، تو اس مجاہد کو دیکھ کر عذرائے شفقت استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اللہ، اور فرمائیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مجاہد شیر. سبحان اللہ. تو یہ کس لیے بتایا ہے؟ اس لیے کہ مجاہد تیری بڑی شان ہے، نکل اپنے حجرے سے باہر، نکل اپنے گھر سے باہر اور مسلمانوں کی آواز سن کہ تجھے پکارا جا رہا ہے. اچھا، اس مینٹیلٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا نا کہ جو دنیا کا مفاد ہے بہت تھوڑا سا ہے، بالکل تھوڑا سا، اصل تو معاملہ آخرت کا ہے جو بہت بڑا ہے. اس کی مثال دے کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نا جنید بھائی، اگر اس مثال کو سامنے رکھے تو مسئلے ختم ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ساری دنیا ایک طرف اور آخرت ایک طرف کا موازنہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایک قطرہ ہے پانی کا اور آخرت سمندر ہے. بلکہ ہاں اسی طرح آپ نے اپنے انگشت مبارک سے ہے نا کہ یہ جو آیا ہے یہ بس یہی دنیا ہے. لیکن یہ بھی جو مثال ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے نا، آخرت کی زندگی کا اس کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ختم ہو جانی اور وہ ختم ہی نہیں ہونی. تو وہاں جو عزت وقار انسان کو چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آج دلیری کا مظاہرہ کرے. اور پھر فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. جو آیا نا جہاد کر کے اور جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑ کے آیا، فرمایا ایک رائی کے برابر بھی ہم اس کے حساب و کتاب میں کمی نہیں کریں گے اور اتنا دیں گے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی. اس میں میں ایک توجہ کروانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. ایک فلور جو ہوتا ہے نا مکان کا، اس کے اوپر دوسرا فلور ہے اور ان کے درمیان میں فاصلہ 14 فٹ 15 فٹ یا 16 فٹ کا ہوتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن جنتوں میں جو ایک درجہ اوپر ہوگا وہ اتنا اوپر ہوگا جتنا تم اوپر ایسے کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو. اللہ، ایک درجہ اتنا ہوگا. تو مجاہدین بلند و بالا درجوں پہ جو ہوں گے تو ان کے مقام و مرتبے کیا ہوں گے؟ اللہ. یہ قوم کے بچے کو سمجھانا چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے جن کی یہ ذمہ داری ہے، جنہوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہم مسلمانوں کے خون کی حفاظت کریں گے، وہ کریں. پوری دنیا میں مسلمان ان کے منتظر. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ.